میرے حسین سا کوئی امام پیش کرو۔ جھولا ویران ہے اور گود بھی خالی اصغر، جھولا ویران ہے اور گود بھی خالی اصغر، ماں کو بتلا دے کہاں بستی بسالی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ماں کرن میر ऐं तव्हां ॾिसी रहिया आहियो 6 मुहर्रम उल हराम जी स्पेशल ट्रांसमिशन। मां तव्हां सभिनीनि खे भलीकार थी कयां ऐं अॼु 6 मुहर्रम उल हराम आहे, शहज़ादा अली असग़र जी शहादत जो ॾींहुं। सॼे हुजूम में शहज़ादा अली असग़र हिकिड़ी जेका शहादत अॼु बि असां यादि कंदा आहियूं। हूअ त सभिनीनि जी शहादतूं ते असां रोऊं था, यादि कयूं था, मरसिया पढ़ूं था, पर शहज़ादा अली असग़र 6 महीननि जा हुआ ऐं उन्हनि जे हवाले सां अॼु को ॾींहुं आहे। असां उन्हनि जे हवाले सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। असां सां गॾु असांजी ज़ाकरा बि हिते मौजूदु आहे। असांखे ॿी ज़ाकरा बि थोरी देरि में जॉइन कंदियूं। असांजा नुंहां ख़्वां बि हिते मौजूदु आहिनि, उन्हनि खां बि असां नुंहां ॿुधंदासीं। त मां तव्हांखे ॿुधाइणु चाहींदसि असां सां गॾु ज़ाकरा मौजूदु आहिनि सैयदा फ़रहीन ज़ैदी, ऐं उनखां अलावा असां सां गॾु नुंहां ख़्वां हिते मौजूदु आहिनि सज्जाद परवेज़, उम्मे बतूल आहिनि ऐं उम्मे ज़हरा आहिनि। ॿई नंढड़ियूं भेनरूं आहिनि जिन खे तव्हां पहिरियां बि असांजी रमज़ान जी ट्रांसमिशन में ॾिसी चुका आहियो। अॼु ही ॿई भेनरूं असां सां गॾु हिते मौजूदु आहिनि। अॼु हिननि ॿारनि खे घुराइण जो मक़सदु ई इहो आहे त शहज़ादा अली असग़र जी शहादत जो ॾींहुं आहे, त छो न असां पंहिंजी मजलिस में, पंहिंजी महफ़िल में हिननि ॿारनि खे बि शामिल करे उन्हनि खां कुझु न कुझु ॿुधूं। सो हींअर जेको आहे मां सभिनीनि खे भलीकार कंदसि। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि हज़रत अली असग़र हैं कौन? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला खैरिल खल्क़िही व अशरफिही बिरहमतिही सय्यदिना व मौलाना बिल क़ासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। जहाँ तक ख़ैर हम शहज़ादा अली असग़र की बात करते हैं, शहज़ादा अली असग़र मौला इमाम हुसैन आली मक़ाम के सबसे छोटे पिसर हैं, जिनकी उम्र करबला में 6 माह बताई जाती है। अली असग़र वो हस्ती है कि जो करबला के अली हैं। अगर हम ये कहें कि अली असग़र जो है वो करबला के अली हैं तो ये बात हक़ बजानिब होगी, क्योंकि जो शुजाअत मौला अली, मौला कायनात, मौला मुत्तक़ियान अली इब्न अबी तालिब के बारे में मुफस्सिरीन ये कहते हैं कि मौला शुजा अली जो हैं वो शुजाअत का पैकर हैं। तो अगर हम अली असग़र की हस्ती को देखते हैं तो करबला में हमें अली असग़र जैसा शुजा, दिलेर, बहादुर, शीरख्वार नज़र नहीं आता। कायनात में आप देख लीजिए, कायनात में कोई ऐसा दिलेर और बहादुर शीरख्वार नहीं है कि जो तीरे शहसोबा अपनी गर्दन पर खाए और खाकर मुस्कुराए। अली असग़र 6 महीने के अब्बास हैं करबला में, और बीबी उम्मे रुबाब का ये वो पिसर है कि जिसने अभी घुटनियों चलना नहीं शुरू किया था, और इसने इमाम आली मुक़ाम की आवाज़ पर जब इमाम ने आवाज़ इस्तिग़ासा बुलंद किया है तो मौला के इस फ़र्ज़ंद ने लब्बैक कहा है। तो अली असग़र की वो हस्ती है कि जो वाक़ई करबला की फ़तह का सबब है, कि जिसने लोगों के दिलों में घर कर लिया। अगर हम बात करें करबला में जर्नली बात की जाती है कि 2 गिरोहों की, 2 शहज़ादों की जंग थी।
اس جانب بھی مسلمان تھے اور دوسری جانب بھی مسلمان تھے. ایک جانب نبی کا نواسہ تھا تو دوسری جانب وقت کا بادشاہ تھا یزید. اگر ہم دونوں کا موازنہ کریں تو لوگ بولتے ہیں کہ اس میں جو باغی تھا ان کو جو ہے وہ قتل کیا گیا اور ان کے سروں کو نوک نیزہ پر بلند کیا گیا، یعنی معاذ اللہ امام علی مقام کو باغی کہا گیا. لیکن اگر یہ شہادت علی اصغر نہ ہوتی تو لوگوں کے قلوب جو ہیں وہ متوجہ نہ ہوتے ان کی شہادت کی جانب کہ انہوں نے انسانیت کو بھی روند ڈالا. کہ مولا امام علی مقام جب اپنے 6 ماہ کے بچے کو میدان میں لے کر آئے ہیں کہ فقط پانی پلانے کے لیے، مولا کے ہاتھ میں کوئی تلوار نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا، مولا فقط پانی پلانے کے لیے، اور مولا مخاطب ہو کے فوج اشقیاء سے کہتے ہیں کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ میں اس کے بہانے پانی پی لوں گا تو لو میں اسے تپتی ہوئی، آپ ذرا تصور کریں کربلا کی یہاں کی گرمی ہمیں برداشت نہیں ہوتی، ہم 1 منٹ پنکھے کے بغیر اے سی کے بغیر نہیں رہ سکتے. کربلا میں تپتا ہوا ریگستان تھا، کربلا تپتا ہوا صحرا تھا، اور 3 دن کی بھوک پیاس، اور وہ ننھا سا ششماہا کہ جس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا تھا، بچے کی زبان جو ہے وہ سوکھ گئی تھی، اینٹ گئی تھی، ہونٹ نیلے پڑ چکے تھے. مولا نے اس ششماہے کو تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیا اور فوج اشقیاء سے مخاطب ہو کے کہا کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ اس کے بہانے میں پانی پی لوں گا تو لو میں اس کو تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیتا ہوں. مگر پھر بھی فوج اشقیاء نے پانی کا ایک بوند پانی بھی نہیں دیا مولا کو. مولا نے جب دیکھا کہ کوئی پانی پلانے والا نہیں ہے تو ایک مرتبہ علی اصغر کو اپنی آغوش میں اٹھا لیا، اور امام وقت ہیں علی اصغر سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں اے میرے لال حجت کو تمام کرو. علی اصغر نے ایک مرتبہ فوج اشقیاء کی جانب دیکھا اور دیکھ کر اپنی سوکھی ہوئی زبان کو اپنے سوکھے ہونٹوں پر پھرایا. یہ منظر دیکھ کر فوج اشقیاء منہ پھیر کر رونے لگے. آپ جانتی ہیں کہ انبیاء نے اتنے سالوں اپنے پیغام نبوت کو پھیلانے کے لیے بہت محنت و مشقت کی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ علی اصغر کی وہ ہستی ہے کہ جب تمام عزیز و اقارب مولا کے شہید ہو چکے، فوج اشقیاء نہیں روئی کسی کی بھی شہادت پر. مولا نے علی اکبر کے کلیجے سے برچھی کا پھل نکالا، کسی کی آنکھ میں آنسو نہیں آئے. مگر جب اصغر نے اپنی سوکھی ہوئی زبان کو اپنے سوکھے ہونٹوں پر پھرایا ہے تو فوج اشقیاء ایک مرتبہ منہ پھیر کر رونے لگے. آخر کو انسان تھے. تو شمر نے ہرملا سے کہا ہے ہرملا اخطا کلام الحسین، کیا دیکھتا ہے حسین کے کلام کو خطا کر دے، کہیں ایسا نہ ہو ہماری فوج میں بغاوت ہو جائے. ایک مرتبہ ہرملا نے کمان میں تیر کو جوڑا، اور کوئی عام تیر نہیں تھا، تیر شہصوبہ تھا، وہ تیر جس سے اونٹ کو نہر کیا جاتا ہے. اس تیر کو کمان میں جوڑا اور علی اصغر کا نشانہ لیا. ایک مرتبہ در خیمہ پر بی بی ام رباب آ گئی، خیمے کا پردہ اٹھا. علی اصغر کی جانب دیکھ کر میری شہزادی نے کہا علی اصغر تم علی اکبر سے کم نہیں ہو. علی اصغر بابا سے خبردار، بابا پر آنچ نہ آنے پائے. علی اصغر نے وہ تیر اپنی گردن پر کھایا، اور مورخین مقاتل یہ لکھتے ہیں کہ وہ علی اصغر کے گلے کو چھیدتا ہوا مولا کے بازو میں پیوست ہو گیا. لیکن میرا دل یہ کہتا ہے ننھا سا گلا ہے، 6 ماہ کا بچہ کتنا بڑا ہوتا ہے، اور تیر شہصوبہ ہے. وہ تیر اگر علی اصغر کے گلے کو چھیدتا ہوا نہیں گیا، وہ تیر علی اصغر کو ذبح کرتا ہوا مولا کے بازو میں پیوست ہوا تھا. بالکل یہ ہے تاکہ خبرات 6 مہینن جو معصوم بار جن کے واقعی بے دردی سے ذبح کयो वियो हुयो، کربلا جو میدان جتھے ظلم थियो हुयो، جتھے ظلم و ستم थियो हुयो. اج اساं شہادت शहज़ादा علی اصغر जे हवाले सां ॻाल्हि करे रहिया आहियूं. ऐं हींअर जेको आहे मां दावत ॾियणु चाहींदसि उम्मे बतूल ऐं उम्मे ज़हरा खे. दरबार
حسین پہ سجدہ کیے بغیر دروازے حسین پہ سجدہ کیے بغیر بنتا نہیں ولی کوئی ایسا کیے بغیر دروازے حسین پہ سجدہ کیے بغیر دفنانا مجھ کو جلد علی ہوں گے منتظر دفنانا مجھ کو جلد علی ہوں گے منتظر اے لوگوں انتظار کسی کا کیے بغیر دروازے حسین پہ سجدہ کیے بغیر 9 لاکھ سر جھکے ہیں تبسم کے سامنے جھکے ہیں تبسم کے سامنے اصغر نے جنگ جیت لی حملہ کیے بغیر دروازے حسین پہ سجدہ کیے بغیر عباس وہ جری ہے جو میدان جنگ میں عباس وہ جری ہے جو میدان جنگ میں لڑتا ہے بازوؤں پہ بھروسہ کیے بغیر دروازے حسین پہ سجدہ کیے بغیر بنتا نہیں ولی کوئی ایسا کیے بغیر دروازے حسین پہ سجدہ کیے بغیر سبحان اللہ ماشاء اللہ. ہیر जेको आहे मां दावत ॾियणु चाहींदसि सज्जाद परवेज़ खे. رو رہی ہے سوچ کر یہ رو رہی ہے سوچ کر مل بنی یہ آج بھی اصغر بے شیر جیسی قبر ہے عباس کی اصغر بے شیر جیسی قبر ہے عباس کی رشک کرتی تھی میں اکسے حیدر کرار پر
پاؤں کٹ دیتی تھی اس کے بیٹھ کر راہوار پر. ہائے میرے شیر کی یہ کیسی حالت ہو گئی. اصغر بے شیر جیسی قبر ہے عباس کی. کون لڑ سکتا تھا اس سے, کس میں تھا اتنا جگر. سنتی ہوں 9 لاکھ نے مارا ہے اس کو گھیر کر. ارے لاش بھی اس کی سلامت دشت میں رہنے نہ دی. اصغر بے شیر جیسی قبر ہے عباس کی. باپ کے بدلے مسلمانوں نے بیٹے سے لیے. سر جدا ہے تن جدا بازو جدا ہے شیر کے. آپ کی تصویر ٹکڑے ہو گئی ہے یا علی. اصغر بے شیر جیسی قبر ہے عباس کی. رو کے کرتی تھی سلام ان کو تکلم کربلا. فاطمہ زہرا سے ماں بیٹے نے کی ایسی وفا. مادر عباس کی تربت بھی ہے ٹوٹی ہوئی. اصغر بے شیر جیسی قبر ہے عباس کی. اصغر بے شیر جیسی قبر ہے عباس کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی ویورز ٹرانسمیشن جاری ہے, وقت ہے بریک جو جلدی واپس آ جاؤ. میرے حسین سا کوئی امام پیش. میرے حسین سا کوئی امام پیش کرو. کارکندا سی तव्हां ॾिसी रहिया आहियो 6 मुहर्रम उल हराम जी स्पेशल ट्रांसमिशन. ऐं हींअर जेको असांखे जॉइन कयो आहे असांजी ॿी ज़ाकिरा भेण आहे ज़हरा असगर एडवोकेट आहिनि. ऐं उनखां अलावा असांजो हिकिड़ो भाउ आहे नुहा ख़्वां आहे, उनजो नालो आहे अली यज़दां हैदर. उन्हनि खे बि असां भले कारकंदासीं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. पर आज आपको पता है कि शहज़ादा अली असगर की शहादत का दिन है, तो उसी हवाले से भी हम आपसे बात करेंगे. सबसे पहले तो ये बताइए कि पैगाम करबला क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. पैगाम करबला. करबला किसी सानिया का नाम नहीं है, किसी हादसे का नाम नहीं है, बल्कि ये पूरी एक दर्सगाह का नाम है. करबला हमें क्या पैगाम देती है? करबला हमें इंसानियत का दर्स देती है. करबला हमें आज़ादी का दर्स देती है. करबला हमें सब्र का दर्स देती है. ये करबला कि जिसमें नवासे रसूल ने अपने भरे घर को क़ुरबान कर दिया, वो दीन इस्लाम कितना खूबसूरत दीन होगा कि जिसके लिए इमाम हुसैन ने अपने कड़ियल जवान बेटे अली अकबर को क़ुरबान कर दिया, कि जिस दीन के लिए अपने 32 बरस भाई अब्बास अलमदार को क़ुरबान कर दिया, यहाँ तक कि अपने भाई के यतीम कासिम को पामाल की लाश हो गई उसकी, यहाँ तक कि अपनी बहन की कमाई को क़ुरबान कर दिया.
اور 6 ماہ کا بچہ شہزادے علی اصغر کو بھی دین اسلام پہ قربان کر دیا۔ یہ کربلا پکار پکار کر امت مسلمہ کو جگا رہی ہے کہ جو قربانی سن 61 ہجری میں نواسہ رسول نے دی، اپنا بھرا گھر قربان کر کے، اس کی وجہ کیا تھی، وہ پیغام کیا تھا، کیوں قربانیاں دیں؟ کہ جب نواسہ رسول اپنا وطن مدینے کو چھوڑ رہے تھے تو ہر کوئی جب آ کے ودا ہو رہا تھا ایک ہی سوال کرتا تھا کہ آقا نہ چاہیے، آقا نہ چاہیے۔ امام حسین نے کہا کہ میں اپنے نانا کی دین کو بچانے کے لیے جا رہا ہوں، میں نانا کی سنت اور اپنے بابا کی سیرت کو زندہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں، میں اپنی نانا کی امت کو جہالت سے نکالنے کے لیے جا رہا ہوں، میں امر بالمعروف اور نہی عن منکر کے لیے کربلا جا رہا ہوں۔ یہ جو ہدف تھا، یہ جو مقصد تھا جسے لے کر نواسہ رسول مدینہ چھوڑا۔ اپنا وطن چھوڑنا آسان نہیں ہے۔ کربلا کے صحرا میں آ کے 1-2 پہر میں بھرا گھر قربان کر دیا۔ وہ ہدف، وہ مقصد تمام امت مسلمہ کو جگا رہا ہے۔ آیا جس ہدف اور مقصد کو حاصل کرنے کے لیے امام حسین نے بھرا گھر قربان کر دیا، کیا آج ہم اس دین پر عمل پیرا ہیں؟ کیا ہم نے اپنے دین کو اس طرح سے لیا کہ جس طرح سے امام حسین نے بچایا تھا؟ اور صرف 1-2 نہیں بلکہ 18 بھائی قربان کر دیے، بھرا گھر قربان کر دیا، اور تب بھی اسلام نہ بچ سکا تو کیا ہوا؟ خیاموں کو آگ لگی، بہنوں کی ردائیں قربان کر دی۔ آسان نہیں ہے یہ۔ جب خیموں کو جلایا گیا، ردائیں چھینی گئیں، ہاتھ کو پسے گردن باندھا گیا، اس قافلے کو اسیر اور قیدی بنایا گیا، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے لے کر شام تک، شام کے زندان میں قید کیا گیا۔ کسے؟ عام انسان کو نہیں، رسول کی نواسیاں، اطرت رسول، انہیں زندان میں قید کیا گیا، انہیں جگہ جا بجا در بدر پھرایا گیا، اور صرف پھرایا نہیں گیا بلکہ پتھراؤ کیا گیا، جلتے ہوئے انگارے پھینکے گئے۔ مگر سلام ہو علی کی شیر دل بیٹی پر کہ جس نے کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام تک اپنے بھائی کے مشن کو لے کر چلی ہیں۔ کہیں کسی مقام پر بی بی لرزی نہیں ہے، حوصلے پست نہیں ہوئے، بلکہ ایک عرفانی جملہ جو شہزادی کے لبوں سے نکلا، ہمیشہ یہی کہا۔ کیا کہا؟ ما رأیت الا جمیلا، کہ میں نے سوائے جمیل کے کچھ نہیں دیکھا، میں نے سوائے خوبصورتی کے کچھ نہیں دیکھا۔ پروردگار عالم کی حمد کرتی رہیں اور شکر کرتی رہیں۔ ذرا دل پر ہاتھ رکھ کے سوچیں، اگر خدا نہ کرے ہمارے گھر سے کوئی ایک جنازہ نکلتا ہے، یہ بہن کہ جس کے دل صدموں سے فگار ہے، 18 بھائیوں والی بہن تھی، 18 کی 18 بھائی قربان کر دیے، اپنے گود کے پالے اون و محمد کو صدقہ کر دیا دین اسلام پہ، مگر حوصلہ پسپا نہیں ہوا، ہمیشہ پتھر کھاتی رہی اور کہتی رہی ما رأیت الا جمیلا، کہ میں نے سوائے خوبصورتی کے کچھ نہیں پایا، شکر پروردگار۔ اور پھر اپنے خطبوں کے ذریعے لوگوں کو جگاتی رہی۔ لوگ کون تھے؟ کوئی ہندو نہیں تھے، سکھ نہیں تھے، مسلمان تھے، کلمہ گو تھے۔ بتاتی رہیں کہ جس کا قتل ہوا ہے وہ تمہارے رسول کا نواسہ ہے۔ مگر بی بی کے خطبوں کا اثر کیا ہوا کہ جب شام کے زندان میں بی بی قید ہوئی، قید ہونے کے بعد جب یزید کے محل میں تلاطم آیا، ایک وقت آیا کہ لوگ آ کے اسے ذلیل و خوار کیا، اور اس کے خود بیٹے نے ملامت کی۔ تب جب یزید نے حکم رہائی دیا نا، اگر کسی قیدی کو رہائی ملے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ خوشی خوشی رہا ہوتا ہے اور اپنے وطن جاتا ہے۔ مگر سلام ہو علی کی شیر دل بیٹی پر کہ جب رہائی ملی تو کہتی بھی نظر آئیں کہ نہیں، مجھے اس طرح رہائی قبول نہیں ہے۔ یزید سے کہلوایا کہ ہماری شرطوں کو قبول کیا جائے، پہلے ہمارا لوٹا ہوا اسباب واپس کیا جائے، ہمارے شہداء کے سروں کو واپس کیا جائے، اور پھر کہا کہ میں شام میں اپنے بھائی کا ماتم کروں گی۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کا سبب کیا تھا؟ وجہ یہ تھی، بی بی بتانا چاہتی تھی کہ جس کو قتل کیا ہے وہ ناحق قتل کیا گیا ہے، وہ رسول کا نواسا کہ جسے 3 دن بھوک و پیاس میں مارا گیا، جسے شہید کیا گیا، وہ کوئی اور نہیں، اللہ کے رسول کا نواسا تھا۔ یہ بی بی کی جیت کا اعلان تھا کہ بی بی نے یزید کے محل میں کھڑے ہو کر ایسا خطبہ دیا اور اس کے منہ سے اقبال جرم کروا لیا،
اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ فتح کیسی ہے کہ جو لوگ شام کی زیارت کے لیے گئے ہیں وہاں لکھا ہوا ہے ویلکم ٹو دا سٹی آف زینب ابنت علی ابن ابی طالب علیہ السلام. سبحان اللہ. واقعی हींअर जेको आहे मां दावत ॾियणु चाहींदसि अली यज़दा हैदर खे. ज़ैनब की उजड़ने के आए हैं ज़माने ज़ैनब के उजड़ने के आए हैं ज़माने बीबी तेरी अज़मत को यहाँ कोई न जाने ज़ैनब की उजड़ने के आए हैं ज़माने मासूमा ने पूछा के फुफिए तो बता दो मासूमा ने पूछा के फुफिए तो बता दो क्यों लोग आ रहे हैं खैमों को जलाने क्यों लोग आ रहे हैं खैमों को जलाने मारे हैं तमाचे और मेरे बाल भी नोचे मारे हैं तमाचे और मेरे बाल भी नोचे जाती हूँ मैं दरिया पे चाचा को दिखाने था रंग ही ना खूब तेरे हाथों पे कासिम था रंग ही ना खूब तेरे हाथों पे कासिम जब लाशा हुआ टुकड़े तो पहचाना था माने ज़ैनब के उजड़ने के आए हैं ज़माने. आप हमें बताइए कि बाबुल हवाइज कौन सी हस्तियाँ हैं? बाबुल हवाइज हम अगर तारीख़ उठाकर देखें बाबुल हवाइज का मतलब क्या है. बाब के मायने दरवाज़ा और हवाइज के मायने हाजतों का दरवाज़ा इसके मायने हैं. और अगर हम तारीख़ उठा के देखें तो हमें वैसे तो
آئمہ علیہ السلام کی تمام ہی ہستیاں ایسی ہیں کہ جن سے ہماری حاجت روائی ہوتی ہے، جن کا نام لینے سے، مگر تاریخ میں جو 4 ہستیاں مخصوص ہیں باب الحوائج کے لقب سے، ان میں پہلی ہستی جو ہے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ہستی ہے، اور دوسری ہستی جو ہے وہ حضرت عباس علمدار ان کی ہستی نظر آتی ہے، تیسری ہستی بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کی ہے، اور چوتھی ہستی جن کی آج یہ محفل منعقد کی گئی ہے، مجلس منعقد کی گئی ہے، شہزادہ علی اصغر کی ہستی نظر آتی ہے۔ باب الحوائج دراصل ان ہستیوں کو کہا جاتا ہے کہ جن کی کوئی حاجت خود پوری نہ ہوئی ہو، مگر وہ جو ہیں وہ حاجتوں کے پورا ہونے کا سبب بنتے ہیں۔ باب الحوائج وہ ہستیاں ہیں۔ اگر ہم دیکھیں شہزادہ علی اصغر کی ذات کو، ان کی ہستی کو، تو ہمیں نظر آتا ہے، کمیل مہنوی صاحب نے ایک بہترین جملہ کہا، میں یہاں اسے کوٹ کرنا چاہوں گی۔ وہ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطینک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ سورہ کوثر جب اللہ کے حبیب موجود تھے مکے میں، اور وہاں پر لوگ اپنے اشعار کو، صفحہ محلات کو کعبے کی دیوار پر آویزہ کر دیا کرتے تھے، تو اللہ کے حبیب نے اس کے مقابلے میں پروردگار کے حکم سے سورہ کوثر کو آویزہ کیا۔ اس کے بعد کسی کی مجال نہ ہوئی کہ اس جیسا یا اس سے بہتر قرآن کا سب سے چھوٹا سورہ کوثر ہمیں نظر آتا ہے۔ اور وہ کمیل مہنوی صاحب کہتے ہیں بالکل اسی طرح علی اصغر جو ہیں وہ کربلا میں سب سے چھوٹے شہید ہیں، کربلا کے سب سے چھوٹے شہید ہمیں نظر آتے ہیں، اور ان کے مقابلے میں کوئی ہستی ایسی نہیں آ سکی کہ جو ان کا مقابلہ کر سکے۔ یہ سب سے کم سن شہید ہے۔ اگر ہم علی اصغر سے توسل کرتے ہیں، شہزادہ علی اصغر کی ذات سے، ایک مولانا صاحب یہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں پھنس گیا، راستے میں گاڑی خراب ہو گئی، اور وہ انتظار کر رہے تھے، مدد مانگ رہے تھے لوگوں سے، تو کہتے ہیں کہ کوئی مدد کرنے کو تیار نہیں تھا۔ میری گاڑی میں جو ہے وہ میری زوجہ اور میرا کمسن بچہ بیٹھا ہوا تھا۔ میرے ذہن میں ایک مرتبہ خیال آیا، اور میں نے اپنے کمسن بچے کو آغوش میں اٹھایا اور میں مدد مانگنے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں بچے کو لے کر روڈ پر آ کر کھڑا ہوا ہوں، گاڑی والے نے خود آ کے گاڑی روکی اور مجھ سے پوچھا آپ کو کہاں جانا ہے، تو بس بلا شبہ میرے ذہن میں علی اصغر کا خیال آ گیا کہ کیسے ظالموں نے ننھے ششماہے کا خیال بھی نہیں کیا اور اس کو تیر صوبہ سے شہید کر دیا۔ بس میں یہاں کہنا چاہوں گی کہ ذات علی اصغر علیہ السلام وہ ہے کہ جو حاجت روائی کا مرکز ہے۔ آج کے دن جو ہے وہ یوم علی اصغر کے طور پر بھی منایا جاتا ہے۔ ایران سے اس کا آغاز ہوا تھا۔ یوم علی اصغر منانے کا مقصد کیا ہے؟ یوم علی اصغر کیوں منایا جاتا ہے؟ کربلا کا یہ وہ سب سے چھوٹا مجاہد ہے کہ جو کربلا کی فتح کا سبب بنا ہے۔ جیسے کہ میں نے پہلے بیان کیا کہ کربلا میں جب ایک آخری کیل نصب کرنی ہوتی ہے نا، مولا امام عالی مقام نے اصغر کو میدان میں لا کر وہ آخری کیل نصب کر دی، یہ بتا دیا تمام کائنات والوں کو کہ دیکھو ان میں انسانیت بھی نہیں ہے، مسلمان تو درکنار، یہ انسان کہلانے کے بھی لائق نہیں ہیں کہ جنہوں نے پانی کے بدلے میں چھوٹے ننھے ششماہے کی پیاس کو تیر شہصوبہ سے بجھایا ہے۔ بالکل ہیر میں دعوت دین چاہیے ام بطول ام زہرا۔ ہے رباب غم اصغر منا رہی ہے رباب، خالی جھولا جھولا رہی ہے رباب، غم اصغر منا رہی ہے رباب۔
जलता झूला बचा रही है रबाब, गम असग़र मना रही है रबाब, खाली झूला झूला रही है रबाब, गम असग़र मना रही है रबाब। ऐसे हंसता था ऐसे रोता था, ऐसे हंसता था ऐसे सोता था, बीवियों को बता रही है रबाब, गम असग़र मना रही है रबाब, खाली झूला झूला रही है रबाब, गम असग़र मना रही है रबाब। याद असग़र है और सकीना है, याद असग़र है और सकीना है, रो रही है रुला रही है रबाब, गम असग़र मना रही है रबाब, खाली झूला झूला रही है रबाब, गम असग़र मना रही है रबाब। बाद असग़र ना आई साए में, बाद असग़र ना आई साए में, इस तरह दर्द उठा रही है रबाब, गम असग़र मना रही है रबाब, खाली झूला झूला रही है रबाब, गम असग़र मना रही है रबाब। अब आप हमें बताइए कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शान कुरान और हदीस की रोशनी में। इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो कि रसूल के नवासे हैं, इनका आगाज़ कुरान मजीद की सूरह रहमान से हुआ, यख़रुजु मिनहुम लुलु वल मरजान, कि जिनका इख्तिताम सूरह फज्र पे हुआ, अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजई इला रब्बिका राज़ियतम मर्ज़िया, कि जिसके लिए सैयदुल मुरसलीन कहते हुए नज़र आते, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, लहमा का लमी दमों का दमी, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ, इसका गोश्त मेरा गोश्त है, इसका लहू मेरा लहू है। कौन हुसैन कि जिसके लिए रिजवानी जन्नत लिबास लेकर आया, कौन हुसैन कि जिसने जन्नत के मेवे दुनिया में खाए हैं, कौन रसूल कि जो आये ततहीर का मिज़दाक़ है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबानकुमुर रिज्सा अहलल बैत व युताहरकुम तथीरा, कौन हुसैन कि जो आये मुबाहिला का मिज़दाक़ है, अबना आना व अबना अकुम की मंजिल पर फाइज़ हैं, कि जो आये मवद्दत के मिज़दाक़ हैं, वो हुसैन इब्ने अली कि जिसे पर रसूल ने अपनी लिसाने मुबारक दहन में दी हो, कि जिसकी घुट्टी लुआब रसूल बनी हो, उस हुसैन की मंजिलत क्या होगी। ये वो हुसैन है कि जिसे रसूल अकरम ने अपनी आगोश में पाला, कि जिनकी सवारी बने ईद के दिन। सब तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा ने अपनी किताबों में लिखा है कि रसूल अपने नवासों को इस तरह से लेके जाया करते थे, कभी कांधों पे बिठाया करते थे, कभी ईद वाले दिन बच्चे देखा कि बाहर सवारियों पे सवार हो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हंसने आए, कहा नाना मदीने के सारे बच्चे सवारियों पे सवार हैं, हमारी सवारी कहाँ है।
تو سید المرسلین خاتم النبیین حبیب خدا کہ جو صاحب معراج ہوں اس وقت سواری بن گئے، دونوں نواسوں کو اپنی پشت پر بٹھایا۔ اللہ اکبر! دیکھنے والوں نے کتنا خوبصورت نظارہ دیکھا اور کہا کہ کتنی بہترین سواری ہے۔ اس وقت رسول خدا نے کہا نہیں، یہ نہ کہو، بلکہ یہ کہو کہ سوار کتنے خوبصورت ہیں۔ تو حسین کا مقام کتنا بلند تھا کہ قرآن و سنت کی روشنی میں اگر دیکھا جائے کہ نواسے رسول کے جو سردار جوانان جنت ہوں۔ اب یہاں تمام امت مسلمہ کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ جو جوانوں کے سردار ہوں جنت کے، کہ مسلمانوں نے اپنے سردار کو ہی قتل کر ڈالا، وہ بھی کربلا کے صحرا میں۔ کیا رسول کی حدیث نہیں سنی تھی؟ کیا قرآن میں اللہ کا حکم نہیں سنا؟ سورہ شورى میں قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ پروردگار عالم حکم دے رہا ہے، قل اے رسول کہہ دیجئے کہ مجھے اجر رسالت کچھ نہیں چاہیے سوائے میرے اقربا سے مودت کرو۔ مودت کیا ہے؟ محبت اور عشق سے بھی اوپر ہے یہ۔ مودت مانگا تھا، کیسے مودت ادا کیا، کیسے اجر رسالت ادا کیا؟ ہر نبی نے، پروردگار عالم نے 1,24,000 پیغمبروں کو اپنی حجت بنا کر روئے زمین پر بھیجا، ہر نبی سے امتحان لیا، مگر جو سید المرسلین ہے، جو حبیب خدا ہے، کہ جو صاحب معراج ہے، کہ پروردگار عالم نے جس کے دیدار کے لیے سدرۃ المنتہا کی منزل پر بلایا ہو، اس کی نواسے کو کربلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا۔ یہ ہے حسین کی عظمت۔ اس وقت ٹائم محدود ہونے کی وجہ سے سمجھ لیں کہ سمندر کو کوزے میں بند کرنے کے مترادف ہے۔ حسین کی شان اگر بیان کرنے پر آئیں تو یہ وہ کہ جس کو جھولا جبرائیل نے جھلایا ہو، کہ جس کو جبرائیل نے اپنے پروں پر سلایا ہو، یہ وہ حسین ہے کہ جب ولادت ہوئی، ایک ملک جس کو ترک اولیٰ کی سزا میں پروردگار عالم نے سزا کے طور پہ نکال دیا تھا، کہ جو برس ہاں برس گزر گئے، استغفار کرتا رہا، توبہ کرتا رہا، مگر قبول نہ ہوئی۔ مگر جب حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی، پروردگار عالم نے حکم دیا، 40 روز تک فرشتوں کو حکم دیا کہ جاؤ میرے حبیب کے پاس، جا کے میرا سلام بھی کہنا اور مبارکباد بھی پیش کرنا۔ اب یہاں فین آن ہے، تھوڑا سا بھی اگر چل رہا ہے، ایک آواز آ رہی ہے نا سدرۃ المنتہا سے، جب ملائکوں کا قافلہ زمین پر آ رہا ہو تو کیسا شور ہوگا۔ اس ملک نے سوال کیا، اے جبرائیل امی یہ بتاؤ کہ قیامت آ گئی؟ جبرائیل نے کہا نہیں، قیامت تو نہیں آئی، مگر قیامت کا مالک آ گیا ہے دنیا میں۔ کہا اچھا، پروردگار عالم سے التجا کرو کہ مجھے بھی اجازت مل جائے، میں بھی اللہ کے حبیب کو مبارکباد پیش کر سکوں۔ جب اذن اجازت ملا تو یہ ملک بھی روانہ ہوا، روئے زمین پر آیا، رسول خدا کو مبارکباد دی اور پھر التجا کی کہ یا رسول اللہ، آج آپ کی رحمت عروج پر ہے، آج آپ کی خوشی عروج پر ہے، لہٰذا مجھے بھی کچھ عطا کر دیجئے۔ یا رسول اللہ، میں ہزاروں سال سے توبہ کر رہا ہوں، مجھے نجات نہیں ملی۔ یہ کون ملک تھا؟ یہ فترس تھا۔ رسول خدا نے کہا کہ جاؤ، یہ نہیں کہا کہ میرے نواسے سے مس کرو، کہا کہ جاؤ میرے نواسے کے گہوارے سے مس کر لو۔ آج لوگ جو بدعت کا نعرہ بلند کرتے ہیں نا کہ یہ علم، یہ پھریرے ان کو کیوں چومتے ہیں، یہ لکڑی کے تابوت ہیں، یہ جھولا ہے، انہیں کیوں چومتے ہیں، یہ سنت نبوی ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا فطرت سے، ملک سے جو نوری مخلوق ہے، کہا جاؤ میرے نواسے کے گہوارے سے مس کر لو۔ بس جیسے ہی اس نے مس کیا، نہ صرف اس کی توبہ قبول ہوئی بلکہ اس کے بالوں پر بھی عطا کر دیے پروردگار عالم نے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی جی، اسی کی مناسبت سے کہ نجات پا گیا فطرس کرم حسین کا ہے، نجات پا گیا فطرس کرم حسین کا ہے، ابھی زمین پر پہلا قدم حسین کا ہے، اور نشان سجدہ نہ ٹکرا نشان ماتم سے، نشان سجدہ نہ ٹکرا نشان ماتم سے، نماز پڑھتی ہوں یہ بھی کرم حسین کا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی ویورز، ٹرانسمیشن اگر جاری ہے، وقت کا ہے بریک جو جلدی واپس آئے۔ میرے حسین سا کوئی امام پہ، میرے حسین سا کوئی
पेश करो। ॿिया तव्हांखे भली कार कंदासीं। तव्हां ॾिसी रहिया आहियो 6 मुहर्रम अल हराम जी स्पेशल ट्रांसमिशन, ऐं जिन हाणे असांखे ज्वाइन किया है तो तव्हां सभिनीनि खे भी असां भली कार करना चाहींदासीं। आप ये बताइए, फ़तेह शाम बीबी ज़ैनब अलैहिस्सलाम को कहा जाता है, तो फ़तेह करबला कौन सी हस्ती है? जैसे कि हम तारीख़ उठाकर देखते हैं, फ़ातिह शाम जो है वो बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैह की ज़ात नज़र आती है कि हर मुकाम पर बीबी का खुतबा नज़र आता है कि जिसने यज़ीद के दरो दीवार को हिला कर रख दिया। यज़ीद की जो तख्त व ताज है उसकी सल्तनत जो है वो पलट गई बीबी के खुतबों से। इसी तरह जो करबला में जो मौरका हुआ है, करबला की जो फ़ातिह हस्ती है, जिसे हम कहेंगे कि जिसकी वजह से करबला का जो ज़िक्र है, जो वाक़ई करबला है, वो लोगों के अज़हान से ख़त्म नहीं हो सकता। वो एक नक्श छोड़ जाता है, चाहे वो उनका मानने वाला हो चाहे उनका मानने वाला ना हो। शहज़ादे अली असग़र की वो ज़ात है कि ये फ़ातिह करबला अगर मैं कहूँ तो ये कम ना होगा। अली असग़र वो हैं कि जिन्होंने इंसानियत को झंझोड़ दिया। वाक़ियतन अगर हम देखते हैं सबकी शहादतें, जैसा कि मैंने पहले कहा कि मौला इमाम हुसैन ने, इमाम अली मक़ाम ने अपने कड़ियल जवान की शहादत दी। अली अकबर के सीने से बर्छी का फल निकाला। अपने 32 बरस के भाई की शहादत पेश की। अपने करीबी दोस्त हबीब की शहादत पेश की। मौला ने किस का मैं नाम गिनवाऊँ, मगर अली असग़र की वो शहादत है कि जो करबला के मौरके को लोगों के जहनों में छोड़ जाती है। जो इंसानियत के बात करने वाली जो NGOs हैं, वो वाक़ई करबला को उनके अज़हान से जो है वो जहनों से निकल नहीं सकता वाक़ई करबला, क्योंकि उनके अज़हान जहनों पर एक छाप छप गई है कि वाक़ई करबला जो है, वाक़ई करबला में दरिंदगी की इंतहा हो गई। इंसानियत को रौन डाला गया कि शहज़ादे अली असग़र को अगर हम देखते हैं, करबला का हर शहीद जो है जब भी इमाम से इजाज़त लेकर मक़तल में गया है तो वो उसने किसी सवारी पर सवार होकर गया है, और मक़तल में जाने से पहले उसने अपना लिबास ज़ेब-ए-तन किया। मगर ये करबला का ये वो वाहिद शहीद है कि जो अभी घुटनियों के बल भी नहीं चल सकता, अपने पाँव पर चलकर नहीं गया। अली असग़र की सवारी मौला हुसैन की गोद है। अली असग़र मौला की गोद में सवार होकर फ़ौज अशकिया की जानिब पहुँचे हैं, और वहाँ पर पहुँचकर अली असग़र ने, मौला ने अली असग़र को, जैसा कि मैंने पहले कहा, मौला ने अली असग़र को अपनी आगोश में लिया और लश्कर यज़ीदी से मुखातिब होकर मेरा मौला कहता है कि इसको 2 बूंद पानी पिला दो। मगर फ़ौज अशकिया की जानिब से जब कोई जवाब नहीं आता तो मौला तपती हुई रेत से असग़र को उठा लेते हैं अपनी आगोश में। एक मर्तबा मेरा मौला कहते हैं, अली असग़र तुम हुज्जत खुदा हो, तुम हुज्जत को तमाम करो। तो अली असग़र अपनी सूखी हुई, ऐंठी हुई ज़बान को अपने सूखे हुए होंठों पर फिराते हैं। तो जो काम नूह नहीं कर सके, जनाब नूह की उम्र 900 बरस थी और फ़कत 750 लोगों को उन्होंने दीन की तबलीग पहुंचा पाए, अपनी तरफ लेकर आ पाए, मतलब दीन पर अपनी तबलीग जो है वो उन्हें पहुंचाई और 750 लोग उनकी जानिब राग़िब हुए। मगर अली असग़र की वो हस्ती है कि जिसने 9 सेकंड में फ़कत लोगों के क़ुलूब को गरमा दिया कि उनकी आँखों से बेतहाशा अश्क जारी हो गया। लोग फूट कर रोने लगे, मुँह फेर कर रोने लगे फ़ौज अशकिया में। तो एक मर्तबा शिमर ने हुरमुला से कहा, हुरमुला अख्ता कलामल हुसैन, क्या देखता है, हुसैन के कलाम को ख़ता कर दे, हुसैन के कलाम को ख़ता कर दे। तो हुरमुला ने कमान में तीर जोड़ा और वो तीर अली असग़र के गले को छेदता हुआ मौला के बाजू में पेवस्त हो गया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हींअर जेको मां दावत ॾियणु चाहींदसि सज्जाद परवेज़ खे। चला जो खैमे से
مرنے رسول جیسا پسر تو پیچھے پیچھے یہ کہتے ہوئے چلے سرور، مڑ مڑ کے مجھے دیکھتے جان علی اکبر، مڑ مڑ کے مجھے دیکھتے جان علی اکبر، ارے کچھ دیر تو جی لے تیرا، کچھ دیر تو جی لے تیرا بابا علی اکبر، مڑ مڑ کے مجھے دیکھتے جان علی اکبر، تم زی سے گرو گے تو بدل جائے گی دنیا، مقتل کی طرف کون ہمیں لے کے چلے گا، ارے قاتل تو بتائیں گے نا، قاتل تو بتائیں گے نا رستہ علی اکبر، مڑ مڑ کے مجھے دیکھتے جان علی اکبر، بیمار مدینہ کی خبر آتی ہی ہوگی، تم ساتھ لیے جاتے ہو بینائی ہماری، ارے میں کیسے پڑھوں گا خطے، میں کیسے پڑھوں گا خطے سغرا علی اکبر، مڑ مڑ کے مجھے دیکھتے جان علی اکبر، اور احساس تڑپنے کا ہمارے تجھے ہوتا، ارے تو بھی میری طرح تو جگر تھام کے روتا، ارے تیرا بھی جو ہوتا کوئی، تیرا بھی جو ہوتا کوئی بیٹا علی اکبر، مڑ مڑ کے مجھے دیکھتے جان علی اکبر، اور نانا میرا پوچھے جو کہاں دیر لگائی، اور کہہ دینا اجازت بڑی مشکل سے ہے پائی، لگ جاؤ گلے آ کے، لگ جاؤ گلے آ کے دوبارہ علی اکبر، مڑ مڑ کے مجھے دیکھتے جان علی اکبر۔ پر یہ بتائیے کہ حسینی لشکر کا سب سے چھوٹا سپاہی علی اصغر کی شہادت سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ جی خواہر، حسینی لشکر عجیب لشکر ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ آرمی میں جب بھرتی کیا جاتا ہے تو کیا کرائٹیریا ہوتا ہے، ایج لیمٹ کیا ہوتی ہے، مگر یہ واحد حسینی لشکر ہے کہ جہاں ہمیں 97 برس کا بوڑھا سعید بھی نظر آتا ہے اور اسی لشکر میں 6 ماہ کا علی اصغر بھی نظر آتا ہے۔
اور یہ واحد وہ شہید ہے کہ جس کی شہادت نے پوری دنیا کو سوچنے پر مجبور کر دیا. اور صرف امت مسلمہ نہیں بلکہ ہمارے عیسائی بھائی، ہمارے ہندو بھائی سب کہتے ہیں کہ ہم نہیں جانتے نہ حسینیت کو نہ یزیدیت کو. مگر ایک سوال ہے، ایک 6 ماہ کے بچے کے لیے اگر باپ نے 2 بوند پانی مانگا تو یہ کیسے انسان تھے؟ یہ انسانیت کا سوال ہے، مسلمان کا نہیں، کہ کیسے انسان تھے کہ انہوں نے 2 بوند پانی نہیں دیا. یہ شہادت علی اصغر کہنے کو سب سے چھوٹا سپاہی ہے، مگر اس درجے پر پہنچا کہ امام حسین کہتے ہوئے نظر آتے ہیں میدان کربلا میں کہ یہ میرا اصغر نہیں، یہ میرا اکبر ہے. سبحان اللہ. جب یہ شہادت ہوئی تو فقط شہادت علی اصغر نے پوری دنیا کو سوچنے پر مجبور کر دیا کہ آیا ایسا کربلا میں کیا ہوا کہ 6 ماہ کے بچے، کہ شہزادی رباب کہتی ہوئی نظر آتی تھی کہ کیا اس عمر کے بچے بھی نہر کیے جاتے ہیں؟ اور کون سا تیر استعمال کیا کہ جہاں جنگلی جانوروں کو، دوڑتے ہوئے گھوڑے کو مارا جاتا تھا. اور 6 ماہ کا بچہ کتنا چھوٹا ہوتا ہے، کتنا نازک ہوتا ہے. پوری دنیا کی انسانیت نے سوال اٹھایا، یہ ایک سوال، یہ ایک فکر کہ کربلا میں ایسا کیا ہوا تھا. لوگوں نے سوچنا شروع کیا کہ نواسہ رسول کو کربلا میں لا کے کیوں شہید کیا گیا، کیا وجہ تھی. تو پتہ چلا پوری دنیا کو حق اور باطل کی جنگ تھی. پیغام کیا ملتا ہے؟ پیغام یہ ملتا ہے کہ دین اسلام کوئی معمولی دین نہیں ہے. یہ دین ایسا ہے کہ نواسہ رسول اپنا پورا گھر قربان کر دیں، یہاں تک کہ 6 ماہ کا شہزادہ علی اصغر. ہم دیکھتے ہیں کہ فخر انبیاء ہیں امام مظلوم کربلا، اور شہزادے علی اصغر ان کے بیٹے ہیں. جناب آدم کو جب جنت سے نکالا گیا تو جب تک زندہ رہے روتے رہے. شہزادی علی اصغر کی جنت کیا ہے؟ ماں کی آغوش اور گہوارہ. مگر یہ فخر انبیاء کا بیٹا ہے کہ جب اپنی جنت سے باہر آیا تو رویا نہیں ہے بلکہ مسکراہٹ سے ایسا حملہ کیا کہ 9 لاکھ کا مجمع منہ پھیر پھیر کر رویا ہے. تلوار سے حملہ نہیں کیا، صرف اپنی مسکراہٹ سے حملہ کیا. پیغام کیا ملتا ہے کہ وقت کا امام، وقت کی حجت، اگر دین پر اگر وقت آ جائے تو چاہے بچہ ہو، بزرگ ہو، جان، مال، اولاد سب قربان کر دینا چاہیے. دین ایک ایسی چیز ہے، پروردگار عالم نے اپنے دین کی تبلیغ کے لیے اپنے انبیاء کا نزول کیا، اپنی حجتوں کو بھیجا. لہٰذا وہ دین کیا چیز ہے؟ اس کی شریعت کو بچانے کے لیے. معذاللہ میں یہاں کہنا چاہوں گی کہ امام حسین کو کیا اقتدار کا شوق تھا؟ کیا حکومت کا شوق تھا؟ اس سے ایک دلیل دوں گی بس میں کہ یزید نے بیعت کا مطالبہ امام حسین سے کیوں کیا. جب 12 کروڑ عوام، ساری عوام یزید کے ساتھ تھی تو اقتدار تو مل گیا نا اسے. پھر کیوں امام حسین کو مجبور کر رہا تھا کہ یا تو بیعت کرو یا پھر انہیں قتل کر دیا جائے؟ تو کہنا پڑے گا، ماننا پڑے گا کہ 12 کروڑ عوام ایک طرف اور حسین ابن علی ایک طرف ہے. سبحان اللہ. لہٰذا یہ میسیج ایک ننھے سے بچے کی شہادت کا امام نے حجت تمام کی. کیوں؟ شب عاشور دیکھتے ہیں، سلام ہے ان ماؤں کو کہ جو اپنے بچوں کو شہادت کے لیے تیار کر رہی ہیں. کاش ہم ماؤں کو بھی وہ جذبہ، وہ معرفت عطا ہو جائے. امام حسین اپنے خیام کا جائزہ لے رہے ہیں، مولا عباس ان کے ہمراہ ہیں. شہزادی رباب کے خیمے کے قریب آ کے رک گئے. صدا آ رہی تھی، دعا کر رہی تھی کہ پالنے والے میرا بھی اگر بچہ جوان ہوتا تو کل میں بھی اسے شہادت کے لیے میدان کربلا میں بھیجتی. کاش اصغر تو گھٹنیوں چلتا ہوتا تو میں تجھے گھٹنیوں کے بل میدان کربلا میں بھیجتی. امام حسین وہیں خاک پر بیٹھ گئے، گریہ کرنے لگے. مولا عباس نے پوچھا آقا سبب کیا ہے؟ کہا رباب نہیں جانتی کہ کل اصغر بھی شہادت کا جام پئیں گے اور اصغر کی شہادت پوری دنیا کے لیے جہاد اکبر ثابت ہوگی. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جناب نوح علیہ السلام کہ جب پروردگار عالم کا عذاب آ رہا تھا تو حکم ملا تھا کہ سفینہ تیار کرو، کشتی تیار کرو، اور جتنے بھی وہ ماننے والے تھے ان سے کہا تھا کہ اس میں سوار ہو جاؤ. مگر شہزادے علی اصغر جو کہ فخر انبیاء کے بیٹے ہیں بتا دیا، امام عالی مقام کے بازوؤں میں آ کے جام شہادت کو نوش کیا اور بتا دیا کہ جو راہ نجات چاہتا ہے وہ آ جائے، وہ امام زمانہ کے ہاتھوں پہ ان کے راہ پہ چلے، ان کی راہ مشعل راہ بنا لے.
یہ پیغام شہادت علی اصغر ہے. آسان نہیں ہے یہ بچوں کو قربان کرنا. جیسا کہ ایک ماں کا دل کیا ہوتا ہے کہ جب کہا نا استغاثہ بلند کیا حل من ناصرین ینصرنا، یہ اللہ کی حجت نے استغاثہ بلند کیا تھا، ہے کوئی جو میری نصرت کو آئے، میری مدد کو آئے. پھر دوسرا استغاثہ کیا تھا، ہے کوئی جو عطرت رسول کی حفاظت کرے، جو رسول کی نواسیوں کے پردے کو بچائے. اس صدا کو سننا تھا. یہ کوئی عام بچہ نہیں تھا، یہ بنی ہاشم کے گھرانے کا تھا، یہ حیدر کرار کا پوتا تھا. جب اس استغاثہ کو سنا اپنے آپ کو گہوارے سے گرا لیا، خیموں سے رونے کی صدا بلند ہوئی. امام نے کہا زینب ابھی تمہارا بھائی زندہ ہے، کم آ جائے. علی اصغر نے آپ کے استغاثہ کو سن کے اپنے آپ کو گہوارے سے گرا لیا. امام علی مقام آئے اور رباب سے کہا کہ اس بچے کو میرے حوالے کر دو. آج سے سکینہ آپ کے سینے پہ سویا کرے گی اور علی اصغر میرے ساتھ ہوں گے. بامعرفت بی بی ہیں. ایک کپڑے کو بچھایا، مقاتل لکھتے ہیں کہ لگتا تھا جیسے کفن پہ لٹایا جا رہا ہے. بچے کو نیا شلوکا پہنایا، کمر میں پٹا کسا اور لا کے ایسے تیار کر کے دیا جیسے مجاہد کو دیتے ہیں. مجاہد کو تیار کیا. جب امام لے کے چلے اور جب شہادت ہوئی ہے نا، یقین جانیے اس بی بی نے خیمے کے در سے کہا بیٹا اصغر امام وقت سے خبردار، امام وقت کے محافظ رہنا. کیوں کہا؟ کیونکہ جانتی تھی یہ عام بچہ نہیں ہے. مسکرا کے ہمک کے اپنے آپ کو تیر کے آگے کر دیا. اور جب تیر آگے کیا، مقاتل لکھتے ہیں کہ بے زبان جیسے کہہ رہا ہو کہ بابا مجھے معاف کرنا، گردن چھوٹی تھی اور تیر بڑا تھا. یہ جو شہادت ہے نا، جب لاشیں کو لے کر آئے امام حسین 7 مرتبہ آگے بڑھے اور 7 مرتبہ پیچھے آئے. سوچ رہے تھے کہ ماں کو کیا جواب دیں گے. ماں تو پھر ماں ہے نا. انا للہ و انا الیہ راجعون. بالکل. ہیر ماں ام بطول ام زہرا کی دعوت دینا چاہیں دس. وفا جس کا پڑھے کلمہ اسے پاس کہتے ہیں، جسے سجدے کرے سجدہ اسے پاس کہتے ہیں. وہ پیاسا پیاسنے جس کی کیا سیراب دریا کو، وہ پیاسا جس کی پیاس بھی دریا اسے پاس کہتے ہیں. جو ہے شبیر کی قوت علی کو ناز ہے جس پر، جسے زہرا کہے بیٹا اسے پاس کہتے ہیں. جو پتھر پر علم گاڑے اسے کہتے سب حیدر. جو پتھر پر علم گاڑے اسے کہتے سب حیدر. علم گاڑے
अब्बास कहते हैं। जो था शबीर का खादिम मगर सब साहिबाने दिल, उसे आका उसे मौला उसे अब्बास कहते हैं। वफा जिसका पढ़े कलमा उसे अब्बास कहते हैं। सबसे ज़्यादा तकलीफ़ शहादत किसकी रही? सबसे ज़्यादा तकलीफ़ शहादत की अगर हम बात करें तो तारीख़ में हमें मिलता है शहज़ादा अली अकबर की शहादत को कहा जाता है कि सबसे तकलीफ़ शहादत है, कि जिसकी वजह से मौला की आँखों की बीनाई चली गई। मगर अगर हम तारीख़ को उठाकर पढ़ते हैं और मक़तल को पढ़ते हैं तो मुझे इस शिशमाहे की शहादत सबसे तकलीफ़ शहादत नज़र आती है। जानती हैं क्यों? ख़ौहर ने जैसे कहा, ज़हरा साहिबा ने, कि अली असग़र की शहादत जब हुई है तो ये वो वाहिद शहादत है, ये वो वाहिद लाशा है कि जब मेरा मौला ख़याम की जानिब बढ़ने लगा ना तो मेरे मौला ने 7 मरतबा कहा, क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना अलैहि राजिऊन रज़न बिक़ज़ाई व तस्लीमन लिअम्रिही। 7 मरतबा अपने कदमों को आगे बढ़ाया और 7 मरतबा मेरा मौला पीछे हटा। इमाम वक्त है मगर फिर भी घबरा रहा है मेरा मौला कि मैं माँ को क्या जवाब दूँगा। मैं पानी पिलाने ले गया। अल्लामा हिली मोहल्ली एक सुन्नी आलिम दीन है, वो अपनी किताब क़यामत सुग़रा में लिखते हैं कि मौला इमाम मज़लूम करबला पर सबसे ज़्यादा तकलीफ़ शहादत अली असग़र की है। और अली असग़र की शहादत में सबसे तकलीफ़ वक्त वो वक्त नहीं है जब अली असग़र को तीर लगा, वो वक्त भी नहीं है जब मेरा मौला क़याम की जानिब लाशा अली असग़र को लेकर बढ़ा। वो ये लिखते हैं सबसे तकलीफ़ वक्त मौला पर वो था कि जब मेरा मौला क़याम के अक़ब में जाकर घुटनियों के बल तपती हुई रेत पर बैठ गया और मेरे मौला ने जुल्फ़िकार से नन्ही सी कब्र को खोदना शुरू किया। एक मर्तबा लाशा अली असग़र को तपती हुई रेत पर रखा। ज़रा तसव्वुर कीजिए, करबला का तपता हुआ सहरा हो और नन्हा सा शिशमाओ, कितना नाजुक बदन होता है 6 महीने के बच्चे का। मौला ने किस दिल से अली असग़र को तपते हुई रेत पर लिटाया होगा, नन्ही सी कब्र तैयार की। हिली मोहल्ली ये लिखते हैं, एक मर्तबा मौला ने कब्र असग़र में हाथ फिरा कर देखा, कहीं कोई कंकर तो नहीं है, कहीं कंकर तो नहीं है, कोई पत्थर तो नहीं है जो मेरे लाल को चुभ जाए। एक मर्तबा लाशा अली असग़र को कब्र में उतारा। दस्तूर दुनिया है, जब किसी का बच्चा मर जाता है ना, इस दुनिया से चला जाता है, तो बाप को उसकी कब्रिस्तान में उसके सामने लहद में उतरता हुआ नहीं देख सकता। बाप को हटा दिया जाता है। मगर हाय रे करबला के शहदा कि मेरे मौला ने अपने हाथों से कब्र को अली असग़र की लहद को तैयार किया। और मेरे मौला ने हिली मोहल्ली ये लिखते हैं, मेरे मौला मज़लूम करबला पर सबसे गिरा वक्त, सबसे मुसीबत तकलीफ़ दे वक्त वो वक्त था जब मेरे मौला ने गर्म मट्टी को उठाया है। 3 मरतबा खाक करबला को उठा के वापस फेंका है। मेरा मौला सोचता होगा इतनी गर्म खाक है, मेरा नन्हा कमसिन बच्चा है, मैं असग़र के ऊपर कैसे डालूं। मेरे मौला ने एक मरतबा खाक करबला डालनी शुरू की। पहले पाँव पर डाली, फिर टांगों की बारी आई, सीने की बारी आई, मगर जब चेहरे की बारी आई मेरे मौला ने मुंह फेर लिया। मुंह फेर कर एक मरतबा खाके करबला को उठाकर अपने अक़ब में फेंका। ये सबसे तकलीफ़ दे शहादत थी अली असग़र की, ये सबसे तकलीफ़ दे शहादत है। तारीख़ में हमें मिलता है अली असग़र जो हैं वो 2 बार शहीद हुए हैं। एक बार तीर शसोबा से और दूसरी बार जब ज़ालिमों ने 11 मुहर्रम को एक बार जब सरों की गिनती शुरू हुई ना तो पता चला कि एक नन्हा शिशमाहा भी शहीद हुआ था, जिसे हमने देखा
دیکھا تھا حسین نے خیمے کے عقب میں اسے دفن کیا تھا. نیزہ برداری شروع ہوئی. نیزے گھوپ گھوپ کے زمین میں نیزے گھوپ گھوپ کے دیکھا جا رہا تھا لاشا کہاں چھپایا گیا ہے. ایک نیزے کے ساتھ ننھا سا لاشا نمودار ہوا, ننھا سا لاشا برآمد ہوا. علی اصغر کی شہادت 2 مرتبہ ہوئی ہے. علی اصغر کو 2 مرتبہ ذبح کیا گیا ہے. ایک مرتبہ تیر شہصوبہ سے, دوسری مرتبہ اس ننھے سے لاشے کو نکال کر سر تن سے جدا کر کے نوک نیزہ پر بلند کیا گیا. اللہ اکبر. व्यूवर्स, मुंहिंजी हाणे हिम्मत कोन्हे का तव्हां वधीक प्रोग्राम खे कंटिन्यू करे सघां, या इंसान आहियां मां बि, तकलीफ़ थिए थी. ऐं मां सभिनीनि जी शुक्रगुज़ार आहियां जो हिते सभई असांजे प्रोग्राम में शामिल थिया. वेंदे वेंदे जेको आहे मां अली अज़ा हैदर खे दावत ॾियणु चाहींदसि तो असांखे कुझु ॿुधाइनि. मुंहिंजी तरफ़ां इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही त ॿीहर तव्हां सां मुलाक़ात कंदासीं. तेसिताईं पंहिंजे प्यारनि जो ख़्यालु रखिजो. अल्लाह हाफ़िज़. लाश से लिपटी हुई कहती थी माँ मारा गया. लाश से लिपटी हुई कहती थी माँ मारा गया. इस ज़ईफ़ी में मेरा अकबर जवां मारा गया. लाश से लिपटी हुई कहती थी माँ मारा गया. एक बेटे से जुड़ी थी माँ की सारी कायनात. एक बेटे से जुड़ी थी माँ की सारी कायनात. आज लैला के लिए सारा जहां मारा गया. लाश से लिपटी हुई कहती थी माँ मारा गया. गमज़दा भाई ज़मीं को देखता ही रह गया. गमज़दा भाई ज़मीं को देखता ही रह गया. जब ये कातिल ने कहा अकबर यहाँ मारा गया. लाश से लिपटी हुई कहती थी माँ मारा गया. हाय गुर्बत 3 दिल की प्यास का मारा हुआ. हाय गुर्बत 3 दिल की प्यास का मारा हुआ. नहर और खैमों के बिल्कुल दरमियाँ मारा गया. लाश से लिपटी हुई कहती थी माँ मारा गया. अब दुआओं से कोई लैला का नाता ही नहीं. अब दुआओं से कोई लैला का नाता ही नहीं. जिसको जीने की दुआ देती थी वो मारा गया. लाश से लिपटी हुई कहती थी माँ मारा गया. मेरे हुसैन सा कोई इमाम